جا کر کے وہاں شکایت کرے، FIR درج کرے۔ میرا عزیزو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کتنے تمہارے بچے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، جن کے مقدمات کو لڑنے کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے۔ آؤ دیکھو ملک ہندوستان کی ایک ایک جیل کے اندر مسلمان نوجوان بند ہیں، جن کی جوانیاں ان جیلوں کے اندر جا کے ختم ہو چکی، جن کے بہن کی مائیں اپنے گھروں میں اپنے بچے کے لیے تڑپ تڑپ کر کے اللہ کے حوالے ہو چکی ہیں، جن کے بچے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ آج بھی نوجوان، وہ آج بھی تمہاری ہی قوم کے، اسلام کے ماننے والے، ایمان لانے والے، اللہ کے قرآن پر یقین رکھنے والے تمہاری قوم کے لوگ ہیں۔ کس جیل کی بات کرو گے؟ آؤ ایک ایک جیل کی رپورٹ میں دینے کے لیے تیار ہو۔ ان جیلوں کے اندر ایک نوجوان ہے، ان جیلوں کے اندر ایک مسلمان ہے، ان جیلوں کے اندر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو دنیا کے اندر ظلم کا لفظ نہیں جانتے، جو کبھی نہیں جانتے دہشت گردی کیا ہے، جو نہیں جانتے کہ ظلم و ستم کی داستان کیا ہوتی ہے، جن کے منہ کے اندر پیشاب کیا جاتا ہے، جن کے منہ کو گندی گالیوں کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ قرآن اٹھاتے ہیں تو ان کا قرآن چھین کر کے لیٹرینوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب وہ قرآن اٹھاتے ہیں قرآن کے ورق کو پھاڑ کر کے، میرا عزیزو، جنرل اور وقت کے وہ تمام پولیس افسران اپنے پیروں کے نیچے اللہ کے قرآن کو رکھ کر کے اس کی احترامی کرتے ہیں۔ ملک کے ایک ایک جیلوں کے اندر، ایک ایک کونے کے اندر جاؤ اور فہرست معلوم کر لو۔ آبادی اگر مسلمان کی نہیں ہوگی لیکن جیل میں اس سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہوگی۔ کیا اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں؟ کتنے مسلمانوں کو اس طرح بے کسی جرم کے گرفتار کر کے جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، اور ہم ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے آپس میں لڑنے کے بعد پھر اپنے طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جیل کی سلاخوں میں پہنچا دیا۔ فیصلے کے لیے اللہ کا قرآن تھا، فیصلے کے لیے اللہ کا دین تھا، اور اللہ نے صاف کہا فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ ہاں، اگر کوئی مسئلہ بگڑے اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان میں آپس میں بیٹھ کر کے سمجھوتا کر لیا کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے ہم سمجھوتا وہاں کرتے ہیں جہاں پر کبھی سمجھوتے کا نام ہی نہیں، جہاں پوری قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے، جہاں مال و دولت بھی برباد ہوتی ہے، عزت و آبرو بھی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم سے اچھے تو وہ پرندے ہیں، جب ان میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی غور کرنا وہ پرندے جن کے چھوٹے چھوٹے سروں کے اندر چھوٹی سی عقل اللہ نے رکھی ہے، اور وہ اس قابل بھی نہیں جو انسانوں کی طرح عقل رکھتے ہو، وہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ آپ کی طرح زبان میں بات کر سکتے ہو، لیکن آپ ان کے جھگڑوں کو کے اندر دیکھیں گے، جھگڑا ہوتا ہے لیکن پھر اتحاد ہوتا ہے، پھر اپنی صفوں کے ساتھ اور وہی صفوں کے ساتھ داخل ہو کر کے آسمانوں پہ لڑتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ پر وار کرنا اپنی عقل مندی اور بہادری سمجھتے ہیں، ہم اپنوں میں لڑنا بہادری سمجھتے ہیں، ہم اپنے کو گالی دینا بہادری سمجھتے ہیں، ہم کسی کی عزت و آبرو کو لوٹنا بہادری سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بہادری نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کی بربادی کا ذریعہ اور تباہی کا ذریعہ۔ اس لیے یاد رکھو، جب دشمن ہتھیار اٹھاتا ہے تو کوئی سینہ کھول کے نہیں دیکھتا کہ یہ کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس فرقے کا ہے، کہاں کا ہے۔ اس کی گولیاں جب چلتی ہیں تو ہماری سینوں پہ چلتی ہیں، جہاں پر صرف یہ نام ہوتا ہے کہ یہ مسلمان۔ اس لیے اپنے آپ کو متحد رکھو۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی ہے۔ کون سی رسی؟ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین ہی واحد ایسا ہے جو تمہیں متحد رکھ سکتا ہے، تمہارے ایمان کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، تمہارے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ نبی کی سنت کو زندہ کرو، نبی کے اخلاق کو اپنے اندر اتارو، آپ کو محبت پیدا ہوگی، آپ کو جوڑ پیدا ہوگا، اور جب تک یہ ساری چیزیں اپنے اندر نہیں لاؤ گے اس وقت تک آپس میں جوڑ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے میرا عزیزو، اگر ریت دیکھی، ریت بالو جس کو کہتے ہیں، اگر وہ ریت یوں ہی پڑا ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، اس ریت کو اڑا کے دوسری جگہ پہنچا دیا۔ اگر وہ ریت ڈھیر بن جاتا ہے تو پھر طوفان لاکھ آئیں، چند تنکے اڑ سکتے ہیں لیکن اس ڈھیر کا کچھ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اگر ہم متحد رہے تو یقینی طور پر ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرا عزیزو۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سیاست کے ایک لفظ نے ہمیں ایسا بانٹا کہ ہم اپنے آپس میں کبھی آپس میں متحد نہیں ہوتے۔ ہے کیا سیاست؟ شاید اگر اس کو مسلمان سمجھ لیتے تو کبھی آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ سیاست نام ہے ایمانداری کا، آج الٹا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیاست نام ہے دوسروں کے حق دینے کا، آج اس کا الٹا ترجمہ کر دیجیے۔ سیاست نام ہے غریبوں، محتاجوں اور تمام بے کسوں کا سہارا بننے کا، یہ ہے سیاست، اس کا نام ہے سیاست۔ آپس میں دلوں کو جوڑ دینے کا نام ہے سیاست، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کرنے کا نام ہے سیاست۔ اور آج کی دنیا میں سیاست کا مفہوم بدل دیا گیا، اور جتنی دنیا کے اندر خرافات ہو، اگر سیاست کا نہ ہو تو پھر اس کا نام ہی سیاست ہے۔ میرا عزیزو، ٹھیک ہے الیکشن ایک ہمارے ملک کا دستور اور قانونی حصہ ہے، لیکن کیا یہ الیکشن ایسا ہے جو بھائی بھائی کو جدا کر دے، جو خاندان خاندان کو جدا کر دے؟ پارٹیاں بندیاں ہو جائیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ ملنا کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑنا بھی گوارا نہ کرے، مسجد میں آنا بھی نہ گوارا کرے، ایسی سیاست پر ہزار بار لعنت ہو۔ ہم ایسی نہ سیاست کرتے ہیں، نہ ایسی سیاست کرنے دیتے ہیں، نہ اللہ کا حکم ہے۔ سیاست وہ ہے جس میں بھائی بہنوں میں اتحاد پیدا ہو، مظلوموں کی آواز بن کر کے، بے سہارا کی آواز بن کر کے، محمد رسول اللہ کی آؤ سیاست دیکھو، میرے پیغمبر کی بھی سیاست ہے، میرے پیغمبر نے بھی سیاست کی ہے، میرے پیغمبر نے بھی حکومت کی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی یہ کہے کہ میں اس گاؤں کا پردھان ہو، یا میں اس گاؤں کا حاکم ہو، یا قصبے کا چیئرمین ہو، یا ودھایک ہو، یا سانسد ہو، کہ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی ووٹیں سیکھے، تو یاد رکھیے کل وہ اگر مسلمان ہے اللہ کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے، خدا کے سامنے حاضری دے کر کے خدا کے سوال اور جواب کو بھی دینا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی گاؤں کا کوئی آدمی ذمہ دار حاکم بن جاتا ہے، اس کے اوپر سب کے حقوق ہوتے ہیں، غریبوں کے بھی حق ہوتے ہیں، مسکینوں کے بھی حق ہوتے ہیں، بیواؤں کے بھی حق ہوتے ہیں، اور جہاں تک کہ جانوروں کے بھی حق ہوتے ہیں، اور جہاں تک کہ میرا عزیزو غیر مسلم بھائی اور مسلم اور تمام سارے علاقوں کے بھی حق ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ تم کیا سیاست کرو گے؟ سیاست تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، بڑے بڑوں نے کی، ہمارے اکابر نے کی، بزرگوں نے کی، اور تم سیاست کے سین سے بھی واقف نہیں ہو۔ ہاں، میرے پیغمبر نے اس مدینے کے اندر، جس مدینے کے اندر سارا
یہودی متحد ہو چکا تھا. اب اس مدینے کے اندر نہ محمد کا دین رہے گا نہ محمد کے ماننے والے رہیں گے. ہم 22 لوگ اس مدینے والوں کو نکال کے باہر کر دیں گے. لیکن دنیا نے دیکھا، یہ آسمان گواہ کے، یہ چاند گواہ کے کہ محمد کا قدم پہنچتا ہے. تو میرے عزیزو، اس کے در دیوار پر اور اس کے باہر مدینے کی گلیاروں میں، مدینے کے ایک ایک گلی کے نکڑ پر، مدینے کے اونچے اونچے باغات پر، مدینے کے مکانات پر محمد رسول اللہ کے آمد کا انتظار ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں تلال بدر علینا من ثنیات الوداع. وہ چاند آئے گا جو ہمیں روشنی دے گا، وہ چاند آئے گا جو ہمیں اندھیرے سے نکالے گا، وہ چاند آئے گا جو ہمیں انصاف دلائے گا، وہ چاند آئے گا جو ہمیں ظلم سے نجات دلائے گا، وہ چاند آئے گا جو زندگی میں جینے کا سلیقہ سکھائے گا، وہ چاند آئے گا جو جنت کی بہار لائے گا، وہ چاند آئے گا جو عروج و زوال کی تمام داستانیں سمجھائے گا، وہ چاند آئے گا جو طرز سیاست سمجھائے گا، جو طرز حکومت سمجھائے گا، جو طرز خلافت سمجھائے گا، دنیا کی حکمرانی بتائے گا، دنیا کے اندر کس طرح دلوں پر حکومت کی جاتی ہے اور لوگوں کو کیسے محمد رسول اللہ کا غلام بنایا جاتا ہے، کیسے محمد کے سامنے لوگ غلام بن کے آتے ہیں اور کیسے دنیا کی سپر پاور اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہے. آؤ دیکھو 2 لاکھ مربع میل کے اس محلے پر اور 2 لاکھ مربع میل کے اس شہر پر مدینہ المنورہ کے اندر محمد تشریف لائے. یہودی مخالفت کرتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، لیکن محمد کی صدا نے، محمد کی اذان نے، محمد کے دستور نے، محمد کے قانون نے مدینے کو مدینہ بنا دیا. مدینے کی گلی گلی اسلام کی روشنی بکھر گئی. مدینے کی گلی گلی میں بلال حبشی کی اذان کی آوازیں آنے لگی. وہ مدینے سے نور پیدا مکہ پہنچا، مکے سے پہنچا، مکے سے اٹھا، وہ اٹھتے اٹھتے کائنات نے دیکھا کہ جو 23 سال میں محمد رسول اللہ مکے کے اندر تھا، مدینے میں آیا، مدینے سے آیا، پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. کبھی زمان اقتدار حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ آیا، کبھی عمر کے ہاتھ آیا، کبھی عثمان کے ہاتھ آیا، پھر کبھی امیر معاویہ کے ہاتھ آیا، جس نے چین کو بھی فتح کیا، جس نے یورپ کو بھی فتح کیا، پھر جس نے ہندوستان کے علاقوں میں بھی اسلام کا جھنڈا بلند کیا. یہ ہے سیاست جو دوسروں کا دل پکڑتی ہے. جہاں انصاف کے وہ ترانے گائے جاتے ہیں، جہاں انصاف کی وہ بات ہو جاتی ہے، تو دنیا کی تاریخ میں ایسا انصاف کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا. ہاں، اس ملک کے مہاتما گاندھی نے جو عالم سیاست بھی تھا، جو اتنا متحمل اتنا مدبر تھا، تو اس نے کہا تھا اور دنیا والوں اگر تمہیں حکومت کرنی ہے، عمر فاروق کی داستان کو، ان کی سیاست کو اور ان کے طرز خلافت کو دیکھ لو، تمہیں سیاست کرنی اور حکومت کرنی آ جائے گی. مسلمانوں، اگر تمہیں یہ چند عہدے مل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا عزیزو، میرے بھائیوں، اور جہاں تک جتنے بھی مسلمان کسی نہ کسی علاقے میں ذمہ دار ہیں، سب سے میں بات کہتا ہوں، یہ چھوٹے موٹے عہدے مل جاتے ہیں، ان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کالا کرو سفید کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یاد رکھو، اللہ کی دھرتی کے اوپر مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس کی جب آہ اٹھتی ہے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے. اس لیے خوب یاد رکھو، ہم لڑیں گے لیکن ایک ساتھ رہیں گے، لڑیں گے ایک ساتھ رہیں گے. سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے جو لڑائی ہو گئی کبھی بولنا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کرنا، شادی بھی نہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے خوب آپس میں ایک دوسرے کو سیاست میں لڑاؤ، لیکن جب بیٹھو تو بھائیوں کی طرح بیٹھو، جب رہو تو بھائیوں کی طرح رہو، بولو، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھو. خدا کے واسطے انتشار مت کرو.
آپس میں مت لڑو، آپس میں جھگڑے مت کرو، یہ ہماری تباہی اور ہماری بربادی کر رہی ہے۔ اور ماں اور بہنوں سے خاص کر کہتا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے بڑی شکایتیں آ جاتی ہیں۔ مرد چاہے کچھ نہ کرے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کا حال تو عجیب ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، شوہر بیچارہ تھک مار کے آیا تھا، کھیت سے آیا تھا، اب ذرا سی شکایت کر دی پڑوس کے بچے کی، اب بچوں کی لڑائی بوڑھوں میں، بوڑھوں کی لڑائی پورے گاؤں میں۔ کیا تباہی، کیا تباہی! بچے لڑیں گے، ایک پاس رہیں گے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ میں بڑے بھی لڑیں۔ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ، انہیں اچھی تعلیم دو، اور یقینی طور پر یہ سب سے بڑی کڑی ہماری تعلیم کی کڑی ہے۔ اور جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو صحیح تعلیم دلائی تھی، اس جگہ سے اور اس علاقے سے اور سلسلے سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور وہ ہے مدرسہ۔ ہمارے گھر بڑے اچھے بنے، ہمارے گھر میں ٹائل بھی لگ جائیں گے، ہمارے گھر کے اندر دنیا کی جو سب سے عمدہ ترین چیز ہے وہ ساری چیز لگ جائے گی، لیکن محمد رسول اللہ کا گھر اس طرح خراب ہے کہ وہاں کوئی بیٹھا بھی دوبارہ نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کا حال ہے۔ ہم آپ کے مدرسے، آپ کے گاؤں کے مدرسے کی بات کر رہے ہیں، یہ مدرسہ ہے آپ کا۔ جاؤ ہمارے وہاں جاؤ، جانوروں کی بازار میں